اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہماری جو بحث ہے وہ اخلاق مسئولین ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات نے انسان کو خلق کیا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے اپنے نمائندگان الہی اس دنیا میں بھیجے ہیں انبیاء کی شکل میں، اور انبیاء کی ذمہ داریاں اور انبیاء کا جو پیغام تھا وہ انسانیت تک خداوند تعالیٰ کی ذات نے انبیاء کے ذریعے پہنچایا ہے کہ موجودہ آیہ مبارکہ بھی پیغمبر گرامی اسلام کی جو بعثت کا ہدف تھا اور جو انبیاء کی بعثت کا ہدف تھا اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا ہے کہ جو یتلو علیہم آیات ہی ان کے لیے قرآن مجید کی اللہ کے آئین اور دستور کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے ذریعے سے ان کی پاکیزگی، ان کی تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات نے یہ ذمہ داری انسان کو دی ہے کہ انسان جس بھی ذمہ داری پر ہے، جس بھی مسئولیت پر ہے، وہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام لاگو کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہمارے مخاطبین وہ مسئولین ہیں کہ جو مختلف تنظیموں میں، مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس بحث کا جو عنوان رکھا ہے وہ بھی اخلاق مسئولین رکھا ہے۔ ویسے تو خداوند تعالیٰ کی ذات نے انسان کو خلق کر کے اس کو ایک ذمہ دار فرد کے طور پہ بنا دیا ہے۔ انسان کوئی مسئولیت بھی نہ رکھتا ہو، پھر بھی وہ بحیثیت انسان اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کائنات میں خداوند تعالیٰ کے قوانین کی پاسداری کرے، خود بھی ان پر عمل کرے اور دوسروں کو عمل کروانے کی کوشش بھی کرے۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں کہ خود اخلاق مسئولین یا جو ہمارے مسئولین برادران ہیں مختلف تنظیموں کے اندر، ان کو اپنے اس امور میں اپنی ذاتی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ایک بہترین اخلاقی شخصیت بن کر، ایک بہترین معلم بن کر وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے، کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام کے حدیث کے مطابق کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس کائنات میں انسانی قدروں اور ویلیوز کو پروان چڑھانے اور ان کو اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدف بعثت انبیاء بھی معاشرے کے اندر انسانی قدروں کو لاگو کرنا ہے، انسانی ویلیوز کو پروان چڑھانا ہے، ایک بااخلاق انسان کو پروان چڑھانا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے۔ اس عنوان سے مسئولین کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو شخص خود مسئول ہے، جو شخص خود ذمہ دار ہے، کچھ افراد اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان اخلاقی ویلیوز کا خود بھی لحاظ رکھے، کیونکہ جب تک وہ خود لحاظ نہیں رکھے گا، وہ ایک عقلی قانون ہے کہ فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہو سکتا، کہ جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ مسئولین خود ان اخلاقی ویلیوز کو اپنے وجود کے اندر پروان چڑھائیں۔ اخلاق کی بنیاد کے لیے امام خمینی رضی اللہ علیہ نے چند ایک اصول بیان کیے ہیں کہ چند ایک اصول اگر انسان ان پر عمل پیرا نہ ہو، عمل نہ کرے تو انسان کے اندر وہ اخلاقی ویلیوز پروان نہیں چڑھ سکتی، اخلاقی قدریں پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی اصول ایمان و یقین محکم ہے کہ انسان کو اپنے ہدف پر، اپنے خدا پر، اپنی منزل پر، اپنی رستے پر یقین ہو، محکم اور پختہ ایمان نہ جب تک انسان کو ہو، اس وقت تک انسان اس عمل کی وادی میں قدم نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ ایمان کا عمل کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جب تک انسان کا عمل نہ ہو، جب تک انسان کا ایمان محکم نہ ہو، اس وقت تک عمل کے میدان میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایمان کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں۔ یقین محکم مثلاً اس کے آسان زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان وثوق تک، اطمینان تک
دلی طور پر مطمئن ہو کر اپنے راستے پر چلے۔ اس قلبی اطمینان کو اور اس اطمینان کی کیفیت کو دراصل یقین محکم یا آپ کہہ لیں کہ ایمان کہتے ہیں۔ تسلیم محض اپنے اس خداوند تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنے مقصد کے لیے، اپنے اس کام کے لیے تسلیم محض ہو جانا، اس پر کامل یقین اور اطمینان کی کیفیت تک پہنچ جانا۔ کیونکہ ایمان کے اور یقین کے بھی مختلف درجے ہیں۔ جیسے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ ان الایمان افضل من الاسلام، کہ ایمان جو ہے وہ اسلام سے افضل ہے۔ وان الیقین افضل من الایمان، حالانکہ یقین کی جو منزل ہے وہ ایمان سے بھی بلند تر ہے۔ پس اسلام یعنی تسلیم ہو جانا، اور ایمان یعنی اس تسلیم کے بعد عمل کی وادی میں قدم رکھ لینا۔ اور امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یعنی یقین ایمان سے بھی بڑی منزل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ما من شیء اعظ من الیقین عند اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقین سے بڑھ کر کوئی قیمتی اور عزت والی چیز نہیں ہے۔ میں مثال دوں گا، دیکھیں بعض اوقات ہمیں علم ہوتا ہے چیزوں کا لیکن ان پر ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ علم اور ایمان میں فرق ہے۔ علم معلومات کا نام ہے، مجھے علم تو ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے، مجھے علم تو ہے کہ خدا ہے، لیکن اگر میں اس خدا پر یقین نہیں رکھتا اور اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے با ایمان نہیں ہوں۔ ممکن ہے میں عالم ہوں اس چیز کا کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی ذات پر ایمان میرا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میں قلبی اطمینان کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر لوں گا۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایمان کی ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو کسی مردے کے ساتھ رات کو ٹھہرنا پڑے اور اسے کہا جائے کہ یہ بندہ مر چکا ہے، اور میڈیکلی لوگ یہ کہہ بھی دیں کہ یہ انسان دنیا سے جا چکا ہے، اور ڈاکٹر لکھ دیں کہ یہ مر چکا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ مردہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے باوجود اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ تنہائی میں اس کے پاس رات گزار لے تو انسان کو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ انسان کو علم تو ہے اس کے مرنے کا لیکن ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اگر اس کو یقین ہوتا کہ یہ مردہ مر چکا ہے تو وہ بڑے یقین کے ساتھ اس کے ساتھ سو جاتا، کیونکہ مردہ جو ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں میں معمولاً اس دنیا کی، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سگریٹ نقصان دہ ہے۔ معمولاً سگریٹ کی ڈبیوں کے اوپر منہ کے کینسر کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ علم رکھتے ہیں کہ یہ سگریٹ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ان کا ایمان نہیں ہوتا اس بات پر، اس لیے وہ سگریٹ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم ہونے میں اور ایمان کی منزل تک پہنچنے میں ایک فرق ہے کہ جو بڑا واضح ہونا چاہیے۔ ایک قرآنی مثال دے دوں کہ یہ یقین اور یقین محکم اور اطمینان کی کیفیت اور ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے التماس کی اور درخواست کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے پروردگارہ مجھے دکھا کہ یہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب ابراہیم ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اس کے باوجود خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں التماس کر رہے ہیں پروردگارہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ ارشاد ہوا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، فرمایا میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، پروردگارہ میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام ایمان کی افضل ترین منزل پر تھے، لیکن یقین کی منزل تک ممکن ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قلبی اطمینان ابھی حاصل نہیں ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر وہ خداوند تعالیٰ نے حکم دیا اور پرندوں کو لیا اور ان کو ٹکڑے کیا، مختلف پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا اور ان کی چونچوں کو پکڑ کر بلایا اور وہ پرندے زندہ ہو گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان حاصل ہوا۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ یہ قلبی اطمینان اصل میں وہ ایمان کی منزل ہے، وہ یقین کی منزل ہے کہ جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ ہم جب قرآن مجید کی ہم اپنا امتحان لینا چاہیں تو بڑا اچھا امتحان قرآن مجید نے نسخہ بتایا کہ میں کیسے اپنے ایمان کا اور اپنے یقین کا امتحان لوں۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم بعض اوقات قرآن کی آیات پڑھتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا ایمان نہیں ہوتا اس لیے ہمارے وجود پر اثر نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ با ایمان ہیں وہ جب قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے وجود میں کیا تاثیر ہوتی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ ہم یقیناً قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہوں گے، میرے سمیت کتنا ہے ہمارا کہ جتنا دل قرآنی آیات کو سن کر کانپتا ہوگا؟ نہیں،
ایسی کیفیت ہم پہ طاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اس یقین اور ایمان کی منزل تک فائز نہیں ہوتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ یقین کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعاً ایمان کا ایک عملی نمونہ اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ان کا ایک بڑا معروف جملہ، ان کے ایمان اور یقین کا، خداوند تعالیٰ کی ذات پہ یقین کا ایک بڑا معروف جملہ، معمولاً مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب بعض جگہ پہ ایران میں دیواروں پر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا کہ این عالم محضر خدا است و در محضر خدا معصیت نہ کنید، کہ یہ جو عالم ہے یہ خداوند تعالیٰ کا حضور ہے، اپنے آپ کو اس طرح سمجھو کہ تم ہر وقت خدا کے حضور میں ہو۔ جب انسان کا اتنا یقین اور ایمان ہو تو پھر امام خمینی فرماتے ہیں بس در محضر خدا معصیت نہ کنید، تو پھر خدا کے سامنے گناہ مت کرو۔ یعنی انسان جب معصیت کرتا ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان معصیت کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے جدا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جس کا خدا پر ایمان ہو کہ خدا حاضر و ناظر ہے، وہ انسان معصیت اور گناہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر میں معمولاً دوستوں کو سنایا کرتا ہوں اس یقین محکم کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں، کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے۔ یعنی پہلی جو شمشیر ہے مرد کی جس نے اپنی اس زندگی میں جہاد کرنا ہے، اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یقین محکم ہے، پھر عمل پہ ہم ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس شعر سے بھی کہ یقین محکم کے بغیر عمل پہ ہم ممکن نہیں ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ اگر کسی مرد نے اس وادی میں، زندگی کی وادی میں جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین سرمایہ جو ہے وہ یقین محکم اور پختہ ایمان ہے۔ میں دوبارہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال دوں گا۔ امام خمینی کو جب ملک بدر کر دیا گیا اور ایران سے نجف، نجف سے ترکی سے فرانس، تو امام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو کوئی ملک بھی پناہ نہیں دے رہا تو کیا آپ اپنا پیغام اور اپنا ہدف جاری رکھیں گے؟ تو امام کے یقین کی منزل کیا تھی؟ امام نے فرمایا کہ میں اگر کوئی ملک بھی مجھے پناہ نہیں دے گا تو میں کشتی میں سوار ہو جاؤں گا یا ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ کا سفر کرتا رہوں گا، لیکن مجھے یقین ہے میں پیغام دوں گا اور انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ ہے یقین کی منزل، کہ امام کو اپنے ہدف اور منزل پر یقین تھا کہ میں انشاءاللہ کامیابی کی طرف جاؤں گا۔ اور شہید ڈاکٹر نقوی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہم جسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ حق کی تلاش کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا حق کی توہین ہے۔ یعنی گویا ڈاکٹر شہید کہنا چاہتے ہیں کہ حق کی تلاش یعنی یقین کی منزل، کہ جب انسان یقین کی منزل پر پہنچ گیا ہو تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ نہیں بیٹھے گا، وہ اس وادی میں مسلسل قدم بڑھاتا رہے گا۔ بس ایک نوجوان نسل کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، معنویت اور توحید و ماد پر اعتقاد نہ ہو تو محال ہے کوئی اپنے وجود کو قربان کر کے امت اور معاشرے کی اصلاح کرے۔ الحمدللہ یہ مسئولین برادران، یہ امامیہ نوجوان یا دیگر تنظیموں کے مسئولین جس وقت تمام تر مشکل حالات کے باوجود محنت کر رہے ہیں، اس میدان عمل میں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اور یقین پختہ ہے۔ اس کو مزید ہمیں امپروو کرنا ہے۔ اور آخر پہ میں نسخہ بتاؤں گا، قرآنی نسخہ بتاؤں گا کہ اس یقین کی منزل تک کیسے فائز ہوا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا نسخہ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان اس یقین کی منزل تک پہنچ جائے؟ پیغمبر گرامی اسلام کو مخاطب کر کے قرآن اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ہجر کی آیت نمبر 97 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی تمہیں دیوانہ کہتے ہیں، کبھی مجنوں کہتے ہیں، کبھی بے اولاد کہتے ہیں، کبھی ابتر کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ یہ تمہیں کہتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کے پاس بہت بڑی مسئولیت تھی، اس لیے خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس تمام تر مسئولیت ہونے کے باوجود یہ تمہیں جو کہا جاتا ہے، تمہارے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے ان سے، تو کیا کر، کہاں تک تمہیں ہمیں جانا چاہیے تھا کہ اس منزل تک پہنچے اور اس کے بعد تمہیں ان کی باتوں کی کوئی فکر نہ رہے؟ تو کیا کر تم، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح کر، اللہ کو یاد کر۔ جب تمہارے بارے میں باتیں کی جائیں تو کیا کر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کو یاد کر، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والے میں سے ہو جا۔ یاد خدا، ذکر خدا، ذکر خدا سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے
اور سبحان اللہ کہنا شروع کر دے۔ یہ ورد ضرور ہے، یہ انسان کو اس یاد خدا تک ضرور لے جاتا ہے، لیکن یاد خدا یہ ہے کہ انسان ہر وقت خدا کی ذات کو حاضر و ناظر جانے، کسی وقت بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ فَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کر۔ تو ہوگا کیا ان تینوں چیزوں کا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح خداوند، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور خدا کی عبادت۔ نتیجہ کیا دے گی؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تاکہ اللہ تمہیں یقین کی منزل تک پہنچا دے۔ بس سب سے پہلی چیز جو ایک مسئول کے لیے ضروری ہے وہ یقین محکم ہے، اپنے خدا پر یقین، اپنے امام کی نصرت پر یقین، اپنے ہدف پر یقین، اپنی منزل پر یقین، اپنی استعداد اور اپنی توانائیوں پر یقین۔ اور یہ اگر یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم اچھے انداز میں وہ ذمہ داری انجام دے سکیں گے کہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے، یہ امانت ہے خدا کی کہ جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور قرآن مجید نے وہ نسخہ بتا دیا، وہ نسخہ یہی ہے کہ تسبیح خدا، یاد خدا سے غافل نہیں ہونا، کن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جانا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پروردگار کی عبادت کرنی ہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تاکہ ہم اس یقین کی منزل تک پہنچ جائیں۔ پروردگار عالم ہمیں اس حقیقی یقین محکم کو کہ جو ہمارے آئمہ کو اور اولیاء خدا اور صالحین بندوں کو حاصل ہوا تھا، پروردگار عالم ہمیں اس منزل تک پہنچائے تاکہ ہم جو بھی کام کریں وہ پختہ یقین اور محکم ایمان کے ساتھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔